والی بے قسام محبوب دو جہاں فخر کونم مقام آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بارے میں چنانچہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اکون اقرب الیہ منکم لکثرت الصلاۃ علیہ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ میرا امتی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سب مل کر پڑھ لیجیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنا گو پتا پتا ہے یا رب دم بدم تیرا، زمین تیری آسمان تیرا، یہ موجود عدم تیرا، تیرا کا کر تیرا پی کر شکوے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اے غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، یہ دل کی اجڑی بستیاں آباد کر، اور دل غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا، قادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے، جس کام کو آئے وہ کام نہ بگڑے، سر کٹ جائے یا رہ جائے، مگر اسلام نہ بگڑے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت سلام کر جاؤں۔ تھے پرندے صبح سو لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو، بلغ العلا بکمالہ، اور تھی منور سب فضا، جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا، کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں، حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہیں، صلو علیہ
اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، مہربان رب ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، غفار و ستار ہے۔ یقیناً اللہ خالق کل شے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سب بولی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یقیناً اس رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل نے ہمیں انسان بنایا، نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا، نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ رسول اللہ کا غلام بنایا۔ اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے اور درندوں پرندوں شرندوں میں ہمارا شمار ہو جاتا، اور اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم بھی مسلمان، ہمارے آبا و اجداد بھی مسلمان، الحمدللہ ہم بھی یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارے آبا و اجداد بھی یا رسول اللہ کہنے والے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات مالک لم یزل ہم سب کو اسی عقیدے سچے عقیدے پہ زندگی اور اسی سچے عقیدے پہ اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ تو یقیناً غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، تو خالق کائنات مالک لم یزل نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جتنے اسباب ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے مہیا فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا اور بتایا کہ میرے بندو تم نے میرے سے ہی دعا کرنی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا میں رب ہی ہوں۔ لیکن ہم سستی کرتے ہیں، یہ رب تو مہربان ہے، وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری سستیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہماری مشکلات پریشانیوں کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب سے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایس کے دوسرے لوگوں کے دروں پہ پڑے رہتے ہیں، تو مشکل کشا تو میرا رب ہے جس نے مشکلات کو آسان کرنا ہے، جس رب العالمین نے ہماری تمام پریشانیوں کو حل کرنا ہے، اس سے تو ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اگر میں قرآن مجید کو آپ دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایسا کریم کوئی مالک اور بادشاہ ہو سکتا ہے جو نعمتیں دے کر پھر کہے میرے سے اور مانگو؟ بلکہ ایسا کریم رب، ایسی کریم ذات جو دے کے کہے کہ اور مانگو اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے۔ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اس کے در پہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، بالآخر وہ اکتا جائے گا۔ رب تو کہتے ہیں میرے بندے بار بار میرے سے مانگو، میں رب خوش بھی ہوں گا اور تمہیں عطا بھی فرماؤں گا۔ اللہ ایسا کریم ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے انی، اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو میرے بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کیسی اللہ تسلی دلا رہا ہے، کیسی وہ مہربانی فرما رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرائط ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، میں تو بڑا، یقیناً وہ کریم رب ہے۔ ایک عام سے بندے کی خالق کے ساتھ کیسے ملاقات، کیسے وہ اسے عرض کر سکتے؟ فرمایا نہیں، یہ دنیا دار بادشاہوں کے قانون اور اصول ہیں کہ چھوٹے موٹے بندے ان سے نہ مل سکیں۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اپنے بندوں کے ان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے سے دعا کرتا ہے، میرے سے مانگتا ہے، اجیب، میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ اور 24ویں بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادعونی، اے لوگوں میرے سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہیں اور جا کے سر جھکانے سے یہ ہوگا، فرمایا پھر سن لو سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر اس جہنم میں رہیں گے۔ اللہ علیہ اعلان کہہ رہا ہے
بلکہ قرآن مجید میں 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، فرمایا عبدوا اللہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، فرمایا رب کو پکارو، چاہے اس کو کسی بھی نام سے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، اس رب کو جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے سارے ہی اچھے نام ہیں، بس تم پکارو صحیح۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ کسی بولی کی محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں ان الفاظ سے بولوں گا تو رب سمجھے گا، نہ سب کو بولیاں سکھانے والا تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العزت کو خلوص چاہیے، بندے کے دل میں یہ تقوی اور یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ میری دعا کو قبول کرنے والا میرا رب ہی ہے، اور پھر بندہ جب اللہ سے دعا کر رہا ہو اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں رب سے دعا کر رہا ہوں تو میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب آپ اس نظریے سے، اس تقوی سے، اس ایمان اور اعتقاد کے ساتھ رب سے دعا کرتے ہیں، پھر یقیناً رب بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ قبولیت کا کیا مطلب ہے۔ قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم نے مانگا ہمیں ویسا ہی ملے، قبولیت کے کوئی اور طریقے بھی ہیں۔ بہرحال حدیث مبارک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، فرمایا عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے تو وہ نیکی ہی کر سکتی ہے، کہ بندہ چاہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کرے، اللہ اس بندے کی عمر کو لمبا فرما دیتا ہے، اس کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے الدعاء، تو فرمایا وہ رب سے دعا ہی ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ تقدیر کیسے بدلے، بھائی تقدیر بھی تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ دعا بھی اللہ سے ہی کر رہے ہیں۔ جس رب نے تقدیر بنائی ہے اس بدلنا بھی تو اسی رب نے ہے نا۔ اور میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدل جائے الا الدعاء، تو پھر اپنے رب سے دعا کیا کرو، دعا مانگا کرو اللہ رب العزت سے، تو یقیناً وہ رب چاہے تو تمہاری تقدیر کو بھی بدل ڈالے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، رب سے ہم نے کبھی اس طریقے سے مانگا ہی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی موٹی دنیاوی کاموں کے لیے اس کے بندوں کے پاس گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، منتیں سماجتے بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ تو پھر بھی یہی ہے کہ بندہ تبھی کام کرے گا جب رب چاہے گا۔ اگر رب اس کو طاقت نہ دے تو بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ بھی کرتا ہے تو رب کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق ہی کرتا ہے، تو پھر بندے کو چاہیے مانگے بھی تو اسی رب سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم کی چیز ہے، فرمایا وہ دعا ہی ہے جو رب کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہی ہے۔ تو عبادت جب رب کی ہوتی ہے تو دعا بھی رب سے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فتح لکم من بطلعو منکم باب الدعا، فرمایا تم میں سے جس بندے کے لیے فتح دعا کا دروازہ کھول دیا جائے تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، کہ جس بندے کے پاس یہ توفیق اسے مل جائے کہ اللہ سے دعا مانگے، جس کا دل دعا کرنے کو کر رہا ہو، یا جو بندہ رب سے بار بار دعا کر رہا ہو، تو سمجھ لو اس کے لیے اس کے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب، فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کے غیب ہونے میں، یعنی جب وہ موجود نہ ہو،
اس کے پس پشت جب کوئی مسلمان اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مستجابتن، اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں ہے کہ میں تو مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں، میرا کیا بنے گا؟ تو سنی فرمایا عند رأسی ملک موکل، جب کوئی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈپٹی لگاتا ہے، فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ، جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بخیر بھلائی کی دعا کرے، قال الملک الموکل بہ آمین، ایک فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، فرمایا اے بندے جو دعا تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی ہے، اللہ اس دعا کو اس کے حق میں بھی قبول کرے۔ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا کریم ہے اس بندے کی دعا بھائی کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس جیسا انعام اس دعا کرنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم جتنی دعائیں عموماً ان میں جمع کا صیغہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ ہدایت دے، یا ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے اللہ ان کی قبول کرے گا، ان کے صدقے اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیکا، فرمایا اے ابن آدم جب تو میرے سے دعا کرتا ہے، جب تو میری طرف رجوع کرتا ہے، جب تو میرے سے امید لگا کے میں رب سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیے، علی ما کان فیکا، کہ اے بندے جب تو میرے سے دعا کرتا ہے تو میری رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ تیری کیفیت کیا ہے، تیرے گناہ کتنے ہیں، تیرے معاملات کتنے ہیں، تیری غلطیاں کتنی ہیں، فرمایا تو جس حالت میں بھی ہوتا ہے غفرت لک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے تب بھی بخش دیتا ہوں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا لا ابالی یا ابن آدم، اے ابن آدم مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، فرمایا اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، ثم استغفرتنی غفرت لک، فرمایا پھر بھی تو میرے سے بخشش کا سوال کرے میں تیرے گناہوں کو تبھی معاف فرما دیتا ہوں۔ محبت سے بول دیئے سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف میں بھی ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہم شعر و شاعری میں بہت زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ایسا رب ہوں کہ اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ ان کو جسم کی صورت دے دی جائے اور پورے آسمان تک تیرے گناہوں کا انبار لگ جائے، فرمایا پھر بھی تو میرے سے بخشش مانگے، فرمایا میں اتنے تیرے گناہ ہونے کے باوجود بھی تیری بخشش فرما دوں۔ اللہ یا رسول اللہ، اور فرمایا لا ابالی، اے ابن آدم مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، فرمایا اگر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ تیرے گناہوں سے پوری زمین بھری پڑی ہو، جتنی زمین ہے بقراب الارض خطایا، پوری زمین میں تیرے ہی گناہ ہوں، فرمایا پھر تو میرے سے اس حالت میں ملے کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، فرمایا پھر بھی تو میرے سے بخشش مانگے نا، جتنے تیرے گناہ ہوں گے میں رب تجھے اتنی ہی نیکیاں عطا فرماؤں۔ اللہ تو ایسا کری۔ اور صرف یہ حدیث ہی نہیں ہے بلکہ آپ 19واں پارہ پڑھیے، سورہ فرقان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ میرے عزیز غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں، انسان تو ہے عام انسان، غلطیوں سے نسیان اور خطا سے مرکب ہے، لیکن بدبخت وہ بندہ ہوتا ہے جو غلطی کو غلطی نہ سمجھے۔ آپ سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں رب کی بارگاہ میں اگر میرا توبہ کرنے کو دل کرتا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں تو یقیناً رب کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہوا ہے۔
فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ ایک ہے گناہوں کو معاف کر دینا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان تمام برائیوں کو بندے کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کو کیا چاہیے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس تو رب سے مانگنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، میں ہمارے ہاں سے مراد پورا معاشرہ اور عرف لے رہا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو ہی سلام ہم نماز سے پھیرتے نہیں ہیں اور ہمیں بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ کے رکھا ہو۔ چلو یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں کبھی کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، یقیناً شرعی عذر بھی ہوتے ہیں، شرعی عذر تو آپ نماز کے دوران بھی جا سکتے ہیں کچھ عذر ایسے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ عموماً ایک بندہ روٹین بنا لیتا ہے، جو ہی سلام پھرا نہیں جیسے کسی نے باندھ کے رکھا ہے اور ابھی چھوڑا ہی ہے اور بھاگنے کو ہم تیار ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کی اگر آیت پڑھتے ہیں سورہ علم نشرح سب کو آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تشریح اس کی ہے اے فرغت من الصلاۃ المکتوبہ اے اتعب فی الدعاء، لوگوں جب تم نماز فرض سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دعا میں کوشش کرو، چونکہ ابھی تم رب سے کلام کر رہے تھے، تم رب کے بہت زیادہ قریب تھے، سجدے کے عالم میں تھے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تم نماز میں آپ نہیں مانگ سکتے، دونوں دنیاوی دعائیں، اب تم نے سلام پھیرا ہے، رب کے قریب پہنچ چکے ہو، اسی رب سے دعا کرو، وہی رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ ہم نے سلام کرنا ہے تو ہم نے جھٹ سے موبائل کو دیکھنا ہے جیسے ابھی قبولیت کا کوئی میسج آ رہا ہو۔ میرے عزیز قبولیت موبائل پہ نہیں آنی، قبولیت بھاگنے سے نہیں آنی، قبولیت ملنی ہے تو رب سے ملنی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اعمال اور ان کے افعال اور ان کے احوال کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا جو رب کے بندے ہیں رات میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ آرام کرتے ہیں، جو ہی صبح کا وقت ہوتا ہے ساری رات عبادت کے باوجود اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ وہ تو معصوم ہے، ان کے صدقے اللہ نے ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے طور پر آپ جب بھی سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے بندے تیرا یہ نظریہ دیکھیے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں کیا ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو سارے حساب و کتاب بھی نماز میں ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں نماز پڑھنی ہے تو میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا، حضرت علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے بڑا شور کیا کہ گھر میں آگ لگ گئی، لیکن آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی نماز کو کم کی ہے، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ہی سلام پھیرا لوگوں نے کہا حضور ہم آپ سے کہہ رہے تھے گھر میں آگ لگ گئی ہے، پر میں تم کس آگ کی بات کر رہے ہو؟ میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے عزیز ہم دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری توجہ رب کی طرف ہوتی نہیں ہے، ہمارے الفاظ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے مسجع اور مکفع ہوتے ہیں، شاید ہم طرز بھی لگا لیتے ہوں، لوگ لفظوں سے متاثر بھی ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائیں، لیکن اگر توجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قلب لاہن، فرمایا جو غافل دل ہوتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ توجہ بھی تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا۔ حضرت رسالہ کشیری میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور ایک بندہ رب سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جس طریقے سے یہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، اگر یہ میرے سے کس چیز کا سوال کرتا تو میں تو اسے ضروری دے دیتا۔ اللہ تو تو کریم ہے، تیرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اس کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جس طریقے سے یہ مانگ رہا ہے اس طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرض کیا اللہ کیا کمی ہے؟ اللہ نے فرمایا دعا میرے سے کر رہا ہے، خیال اس کا بکریوں کی طرف ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے تنبیہ کی، فرمایا اللہ سے دعا کرو تو توجہ بھی اللہ کی طرف کرو. پھر جو ہی اس نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا. میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات کر رہی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا سامان بات، حجاج بن یوسف کا دور ہے. ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ موجود ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آنکھیں مل جائیں، اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی عظمت کا واسطہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے. تو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. حجاج بن یوسف گزرتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی جا رہا ہوں، جب واپس لوٹوں اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب حجاج بن یوسف ادھر گزرے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی ہے کہ یا اللہ پہلے تو آنکھ کا سوال تھا، اب تو جان بھی جاتی ہے. یقین جانیے اب جب جو ہی اس نے گڑ گڑا سے رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا کی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر سامنے موجود تھا، بس آنسو نکلے نہیں اور اللہ نے بینائی کو واپس لوٹایا نہیں ہے. اللہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے کہ حضور میرا بچہ گم گیا ہے، مہربانی کیجئے اللہ سے دعا کرے میرا بچہ واپس لوٹائے. رسالہ کشیریہ میں اس کو بھی نقل کیا. تو آپ نے فرمایا ماں جی جا کے صبر کرو. گئی، پھر کچھ دنوں بعد پھر ماں سے بلا کب برداشت ہو بیٹے کی جدائی. المختصر ٹائم توڑے 3 مرتبہ جب آئی آپ نے فرمایا صبر کرو. ماں نے کہا کہ اے جنید بغدادی میرے سے صبر نہیں ہوتا، مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آتی. فرمایا اچھا اب برداشت سے کم بہر ہو گیا. فرمایا اب رب سے دعا کرو. رب سے دعا کی، فرمایا جاؤ اللہ نے تیرے بیٹے کو واپس لوٹا دیا ہے. حالانکہ جب گھر سے نکل دی ہے بیٹا گھر میں تھا ہی نہیں، لیکن جو ہی گھر واپس لوٹتی ہے بیٹا اس سے پہلے گھر آ چکا ہوتا ہے. عورت بیٹے کو لے کے واپس آتی ہے اور ان سے پوچھی ہے حضور ہوا کیا ہے؟ فرمایا ہوا کچھ ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت میرے سامنے تھی 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. فرمایا وہ رب ہی ہے کہ جب بندہ مشکل حالت میں رب سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. فرمایا اب تو اس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ تو مضطر کے درجے پہ یعنی مجبوری کے درجے پہ پہنچ کے تو نے دل سے جو ہی رب سے دعا کی اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا اور مجھے قرآن کی آیت پہ یقین تھا اس لیے میں نے کہہ دیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت تقی بن مخلد کے پاس فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور آگے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور میرے پاس چھوٹا سا گھر ہے، اگر میں اس کو بیچتی ہوں تو کہاں رہوں گی، اس کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں بیٹے کو دے کر اور فدیہ دے کر بیٹے کی جان چھڑوا لوں، تو مہربانی کیجئے میرے حق میں دعا کیجئے. تو حضرت تقی بن مخلد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں غور کچھ کرتا ہوں. یعنی ماں چلی گئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، ماں اپنے بیٹے کو لے کر واپس اسی اللہ کے نیک بندے کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرے پاس آ گیا ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور قصہ آپ کو بیٹا سنائے گا کہ یہ قیدیوں سے اس قید سے آزاد کیسے ہوا ہے. تو بیٹا آگے کہنے لگا اور بیٹے نے وہی وقت بتایا جو اس کی آزادی کا تھا، وہی وقت تھا جس وقت میں یہ خاتون اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کروا رہی تھی. کہاں ہوا یہ کہ میں وہاں موجود تھا، ہمارا مالک جو تھا ظالم بادشاہ ہمیں لے جاتا، ہمیں بیڑیوں کے ساتھ پابند کر کے شام کو واپس آتے، ہماری بیڑیوں کو پھر ہمیں پابند سلاسل کر دیتے. ایسا ہوتا مجھے وہ بیڑی لگاتے اور میری بیڑی کھل جاتی. تو لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہتے راہب کے پاس گئے. راہب نے کہا کہ اے بندے بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. فرمایا پھر اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. فرمایا اب تجھے کوئی بھی قید نہیں کر سکتا، دنیا جہان کی کوئی طاقت نہیں قید کر سکتی چونکہ رب نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. فرمایا مجھے سانپ بھی بھیجا ہے، بندہ بھی بھیجا ہے، سامان بھی بھیجا ہے، مجھے گھر فوراً پہنچایا ہے. لیکن بسا اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہمارا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ہمارا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے. یعقوب بن لیث کا واقعہ امام کشیری نقل کرتے ہیں کہ ان کو ایک بیماری لگی، بڑے طبیبوں کو بلایا اور آرام نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تیرے بادشاہت میں ایک سہل بن عبداللہ رہتے ہیں، نیک آدمی، تم جاؤ اس سے دعا کرو اللہ تیری اس بیماری کو دور کر دے گا. جب ان کے پاس آتے ہیں تو سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میں تیرے لیے کس طرح دعا کروں، تو نے مظلوم لوگوں کو اپنی قید میں رکھا ہے، پھر اللہ تیری دعا کو کیسے قبول کرے، اللہ تیری بیماری کو کیسے دور کرے گا. کہتے اس نے جو ہی ان قیدیوں کو آزاد کیا، ادھر سے سہل بن عبداللہ نے دعا کی، اللہ نے اس بندے کو فوراً شفا عطا فرما دی. بلکہ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے،
بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے، یا رب فرمایا مطعم حرام و ملبس حرام و مشرب حرام فانا یستجاب لذلک، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کو ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کو ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کو ہوتا ہے، فانا یستجاب لذلک، پھر اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو؟ یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے میرے عزیز کہ ہم کبھی دعا مانگے تو مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نے مانگا بے ہی نہیں ہمیں ملے، ایسا ہوتا ہے ہمارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، جب ہم دعا کرتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اگر دنیا میں اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو دنیا میں قبول کرتے، حکمت سے تو اس کی مہربانی ہے، مگر نہ اس کے لیے ذخیرہ کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ جب قیامت کا دن ہوتا ہے اللہ اس بندے کو وہ انعام دیتے ہیں، بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے، یہ نیکیاں یہ انعامات مجھے کس عمل کی وجہ سے ملے؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا دنیا میں جو تو نے دعائیں کی تھی نا تیرے لیے وہ ذخیرہ کر کے رکھی گئی، ان دعاؤں کی برکت سے آج میں تمہیں انعام عطا فرما رہا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے ہر حال میں رب سے دعا مانگے، کیا معلوم ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ ہمیں اس سے بہتر پر۔ جیسے ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، ہم سے وہ کہے کہ مجھے 100 روپیہ دے، اگر آپ اسے 500 روپے والا نوٹ دے، اسے پتہ نہ اور وہ پرانا ہو 100 والا نہیں ہو تو وہ تو 100 والے کا ہی سوال کرے گا نا کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن اس بچے کو نہیں پتا کہ اس 500 والے میں تو 100 والے 5 نوٹ ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں رب سے دعا مانگنی چاہیے، اس دعا میں ذرہ بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہمیں انہیں دور کرنا چاہیے، وہ رب ہی ہے کہ بندے کی ہر مشکل کو دور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔